ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور میں، اور اعلان یہ ہوا ہے کہ 200 کے قریب پی ٹی آئی کے ورکرز آج دوپہر کے وقت اپنی گرفتاری دیں گے. اور اس اثنا میں پنجاب حکومت نے دراصل جو یہاں پہ ٹی 20 کرکٹ میچ ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے، اس کے لیے دفعہ 144 ان علاقوں میں لگائی ہے جہاں سے کھلاڑیوں کا گزر ہوگا، یعنی گلبرگ مینی بولیوارڈ میں اور مال روڈ پہ. اور مال روڈ پہ ہی یدھ لگنا ہے اور وہاں پہ دفعہ 144 کو توڑنے کا ارادہ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی پیغام آیا ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمارے پاس کوئی لاہور میں جگہ نہیں ہے سیاسی کارکنوں کو جیل میں رکھنے کی، لہذا انہیں دور دراز جیلوں، مثلا میاں والی جیل، بڑی سخت جیل ہے وہ، میں بھیجا جائے گا. تو کیا اس تحریک کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ جو اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جب سے حکومت سے نکلے ہیں وہ ایک دن چین سے نہیں بیٹھے ہیں. وہ ہر روز ایک ڈرامہ کرتے ہیں، وہ ہر روز ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں، وہ ہر روز ایک اٹیک کرتے ہیں. پہلے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا، پھر اسمبلیوں سے استعفے لینے کی اب کوشش شروع ہو گئی ہیں. عدالت نے حکم بھی دے دیا ہے پنجاب سے جو ایم این ایز تھے ان کی جو ممبرشپ معطل ہوئی ختم ہوئی تھی، ان کے استعفے قبول کر لیے گئے تھے، اس پہ ہائی کورٹ نے انہیں معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی طریقے سے پھر عمران خان نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی. اس سے بھی انہوں نے ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا. پورے جو منتخب جو ایوان ہیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو سسٹم، عوام کا نمائندگی کا جو نظام ہے، اس میں بہت بڑا ڈنٹ ڈال دیا. اسی طرح انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کر کے بھی قومی اسمبلی سے بھی ڈنٹ ڈال دیا تھا. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان نے اپنی بیماری کو، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اندوہناک واقعہ تھا، اس میں خان صاحب بال بچ گئے اور شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ مارنا مقصود نہیں تھا. دھمکی ایک لگتا تھا وارننگ شاٹ تھا. جو گولیاں پاؤں میں لگیں وہ سینے پہ بھی لگ سکتی تھیں. تو عمران خان نے اس مسئلے کے اوپر بھی اور اپنی جو مضروب ٹانگ تھی اسے بھی خوب انہوں نے ہمدردی لینے کے لیے استعمال کیا. اور جب وہ گزشتہ سے پگستہ روز گئے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے بڑے انتظار کرانے کے بعد، اور ان کے انتظار میں ہمارے جج صاحبان جو تھے وہ آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، اور بالآخر وہ وہاں پہنچے. اور جب وہ چھڑی لے کے چل رہے تھے تو آپ غور کیجئے کہ ان کے چاہنے والوں پہ وہ کیا آفت آئی ہوگی اور انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا. اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کی صحت اور ان کی ٹانگ کی جو صورتحال تھی، جھٹکا لگ جاتا تو 3-1 مہینے کے لیے پھر صاحب فراش ہو سکتے تھے. پھر ان کی سیکیورٹی کا بھی خطرہ تھا. انہوں نے خوب سیاسی طور پہ استعمال کیا. آج وہ شروع کر رہے ہیں یہ جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک پاکستان میں کئی بار ہو چکی. یہ یونٹ کے خلاف بھی ہوئی تھی. یہ ایم آر ڈی کے دور میں خاص طور پہ اس تحریک کا سلسلہ شروع ہوا تھا. خود ایوب خان کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ بھئی 144 آپ توڑتے تھے تو ہم نے توڑا کئی دفعہ، تو وہ اٹھا کے ہمیں بسوں میں بھر کے بہت دور چھاگا مانگا یا کہیں اور چھوڑاتے تھے. بڑی مشکل بنتی تھی واپس پہنچتے ہوئے. تو اس طرح وہ کرتے تھے. لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، جیلوں میں بہت خوفناک حالات تھے، تشدد کیا جاتا تھا. اب جو حالات ہیں یہ بالکل کھلے حالات ہیں، کوئی ایسا متشدد ماحول نہیں ہے. اور جب اتنے بڑی تعداد پہ کارکن گرفتاری دیں گے تو ان کے ساتھ آپ سیاسی زیادتی جیلوں میں نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی یہ جو پہلی ایکسرسائز ہے گرفتاریاں دینے کی، یہ کیا اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی یہ ہر روز یہ اب معاملہ گرفتاریوں کا اور جیل بھرنے کا چلے گا تو عمران خان اب پورے میڈیا پہ چھائے رہیں گے، جس طرح ہم نے دیکھا اپنے کیس کے حوالے سے اور پیشی کے حوالے سے.
انہوں نے جس طرح میڈیا کی توجہ حاصل کی، اسی طرح یہ جو گرفتاریاں ہوں گی تو اس میں میڈیا راؤنڈ دا کلاک اسی ان مظاہروں کو دکھا رہا ہوگا اور گرفتاریوں کو دکھا رہا ہوگا، اور اگر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تو وہ بھی دکھایا جا رہا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں نہیں کرنی چاہیے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ تحریک خود بخود کچھ دنوں کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس سے بھی حکومت کو بڑا خطرہ اور تھریٹ ملنے والا نہیں ہے۔ البتہ حکومت گرفتاریاں کر کے آگ پہ تیل ڈالنے والی بات کرے گی، میں سمجھتا ہوں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ جو پریشر ٹیکٹس ہیں وہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ لوہے کو گرم رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں شاید یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی پاپولیرٹی کم ہونا ہو جائے، یا ماحول میں جو گرمی وہ پیدا کر چکے ہیں اس میں ٹھنڈک نہ آ جائے اور نیچے نہ چلی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی بڑی عمران خان یہ جو اب جو انہوں نے شروع کی ہے جیل بھرو تحریک، اس کے پیچھے آخر وہ ان کا کیا ذہن ہے؟ ایک تو یہ کہ عمران خان کو ڈر ہے، اور وہ جائز ڈر ہے، جینون ڈر ہے، وہ کہ انہیں سیاست سے ہی بے دخل نہ کر دیا جائے، نہ اہل نہ کر دیا جائے، پارٹی کی صدارت سے انہیں محروم نہ کر دیا جائے، یہ انہیں خوف ہے۔ اور تو لہٰذا وہ ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ مسلسل جب یہ ہو رہا ہوگا اور ان کے کیسز اب کھل رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک وہ پریشر عدالتوں پہ بھی اور پورے حکومت پہ بھی اپنا برقرار رکھ سکیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان کو بہت جلدی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہو جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی ویو ابھی ہے اور وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ بہت ٹف ہوگا۔ ایسا آسان ون سائیڈڈ شو یہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ متحرک ہے، باقی پارٹیاں حکومت میں ہیں تو ظاہر حکومتی پارٹیاں جلوس اجلاس نہیں نکالتی، نہ جلسے ولسے کرتی ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت مریم نواز نے شروع کیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی مان اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی اب کرنے کو کیا ہے، کیا اپنی حکومت کے خلاف وہ تحریک چلائے، مہنگائی کے خلاف چلائے، اور ان کے لیے مہنگائی ان کے گلے میں عذاب بنی ہوئی ہے۔ آفتاب سلطان جو کہ نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے 6 مہینے کے بعد ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ اچانک، اس کی بات تو چل رہی تھی، غالباً ان کے اختلافات شدید ہوئے، انہوں نے مزاحمت کی جو نیب کے اندر اداراتی مداخلت ہوتی ہے یا حکومت کے لوگ جو مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی صورت میں تیار نہیں تھے کہ کسی کے عزیز کو اور بھائی کو، مجھے نام معلوم ہے لیکن میں فی الحال اس کا ذکر نہیں کروں گا، کانفیڈینشیل بات ہے، کہ انہیں کہا گیا کہ بھئی اس کو انہیں آپ چھوڑ دیں، ان کا کیس ختم کر دیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی فلاں کو پکڑ لیا جائے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جن کے پاس اربوں اور جن کے پاس بڑے اربوں روپے کے معاملات ہیں انہیں کیوں نہ پکڑا جائے، یہ ایک یا دو پلاٹ والے، ایک پلاٹ والے کو کیوں پکڑا جائے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے افسر تھے کہ جو بڑے راست باز تھے، اور وہ کسی کے اثر میں، حالانکہ وہ آئی بی کے سربراہ رہے ہیں اور وہ بڑے معتمد ساتھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کی درمیان جو بات چیت چل رہی تھی یا آئی سی آئی چیف کی، وہ بھی ریکارڈنگ کر کے نواز شریف کو دی تھی، اور جو خود نواز شریف نے جنرل شریف صاحب کو سنوائی تھی کہ ان کے آئی سی آئی چیف کس طرح عمران خان کی دھرنے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس میں وہ شامل تھے۔ تو آفتاب سلطان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ہماری بات سنیں گے، لیکن وہ بڑے راست باز افسر تھے، انہوں نے یہ قبول نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کہ بڑے بااصول ہوتے ہیں اور صاف ستھرے سمجھے جاتے ہیں، انہیں سٹینڈ کرنا چاہیے۔ شاید آفتاب سلطان صاحب کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہے جو ایک ہمارے جج صاحب دوست تھے، سابق گورنر بھی رہے، وہ جب چیف الیکشن کمشنر بنے تو وہ افتخار چودھری صاحب کی مداخلت سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، ریزائن کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے کوشش پرسویٹ کر کے انہیں کہا جا کے، میں نے، اور ضیاء الدین صاحب جو ڈان کے ایڈیٹر تھے، کہ بھئی یہ آپ استعفیٰ نہ دیں، میں فخر الدین جی ابراہیم کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں راجہ صاحب، وہ بھی بہت بااصول افسر ہیں، اور عمران خان اور تحریک انصاف نے انہیں بہت زیادہ نشانہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود عمران خان کی تجویز کردہ تھے،
اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی تجویز کردہ تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے کام کیا تھا شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی، اور شیخ رشید صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ تو اب یہ جو ہمارے چیئرمین چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، ان کے خلاف جو ساری مہم چلائی گئی ہے وہ انہوں نے بڑا برداشت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں سٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو آفتاب سلطان صاحب تھے، اس پر بھی اعتراض کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن انہوں نے نیب کو استعمال نہیں ہونے دیا، ان لائک جاوید اقبال صاحب جو بالکل کٹ پتلی بنے ہوئے تھے عمران خان گورنمنٹ کے، اور وہ استعمال کر رہے تھے انہیں اپنے سیاسی مخالفین کو زچ کرنے کے لیے اور انہیں وکٹمائز کرنے کے لیے۔ ایک وچ ہنٹ چل رہا تھا جس میں جاوید اقبال اپنی مجبوری کی خاطر یا کمپرومائز ہوئے تھے، وہ استعمال ہوئے۔ بڑے شرمناک کردار تھا جاوید اقبال صاحب کا، مجھے سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن آفتاب سلطان صاحب ایسا کوئی کام کرنے کے تیار نہیں تھے۔ جو ہم نے دیکھا سابق جو جاوید اقبال صاحب تھے، جج رہے، وہ سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے، اور وہ بڑے سینئر موسٹ جج تھے، اور وہ بدقسمتی سے وہ جو مسنگ پرسنس کے چیئرمین شپ میرا خیال ہے ابھی بھی شاید ان کے پاس ہے، ابھی تک انہوں نے ریزائن نہیں کیا ہے۔ تو اسی دوران جب لگتا ہی ہے کہ عمران خان کے معاملے پہ بھی ان کا اختلاف ہوا آفتاب سلطان صاحب کا، ان کا خیال تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں سوال نامہ بھیج دینا چاہیے، اور عمران خان سے اور ان کی بیگم سے جواب لے لینا چاہیے، اور انہیں طلب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے انہوں نے انکار کیا تھا، غالباً یہ بھی ایک وجہ بنی، وہ نہیں چاہتے تھے۔ اور جس طرح کی مہم پھر تحریک انصاف والے چلاتے ہیں، تو آفتاب سلطان صاحب جو ہے ایک باعزت آدمی ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس غلیظ مہم کا نشانہ بنے یا وہ ریڈیکول ہوں، انہیں تمسخر کا نشانہ بنایا جائے، تو لہذا انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو جو ہی وہ نکلے ہیں تو خبر آ گئی کہ 9 مارچ کو عمران خان کو، اسد عمر کو، فواد چودھری کو، شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان صاحب کی بیگم جو ہیں انہیں طلب کر لیا گیا 9 مارچ کو، اس میں نیب کے دفتر میں بلایا گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کے لوگ جا رہے ہیں دبئی بھی۔ وہ جن صاحب کے پاس وہ گھڑی پہنچی تھی وہ دکھایا گیا تھا، وہ جو دبئی کے سرمایہ دار تھے، اور وہ کہتے تھے یہ تو گوگی جو تھی ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی تھی، اور اس کی میں نے اتنی قیمت ادا کی تھی، جبکہ ظاہر اور کی گئی ہے۔ تو عمران خان کا یہ کیس تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے 28 تاریخ دے دی ہے۔ تو عمران خان کے خلاف یہ کیسز اب عدالتوں میں ایک 4 شیٹ کی سٹیج پہ آنے لگے ہیں، لیکن عمران خان کے وکلاء نے کمال کیا ہے کہ وہ اسے ڈیلے کرتے چلے گئے ہیں، اور عمران خان اسی لیے چاہتے ہیں جلدی انتخابات بھی، کہ اس سے پہلے کہ ان کا کوئی کیس فائنل ہو جائے، میچور ہو جائے اور ڈسکوالیفائی ہو جائے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں۔ انتخابات کے اعلان کے اوپر بڑا دلچسپ بات ہوئی ہے کہ صدر صاحب نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی ہے، رمضان شریف ہے، اور اس طرح کی تاریخ 9 اور 16 کی تاریخ تو خود الیکشن کمیشن نے بھی پرپوز کی تھی۔ پنجاب کے انتخابات 9 کو اور 16 کو خیبر پختونخوا کے انتخابات کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ 90 دن تک انتخابات کرانے کے پابند ہیں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل کو آج ہی بلایا ہے اور ان سے مشورہ ہوگا کیا وہ عدالت جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے اصل میں نظر انداز کرنا چاہتی ہے کہ صدر صاحب کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے حوالے سے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کنسلٹیشن کی، اور جو جس طرح کی خط و کتابت آئی ہے اس پہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ صدر صاحب کے پرسپیکٹو میں اور الیکشن کمیشن کے پرسپیکٹو میں بڑا فرق ہے۔ تو آج یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی کوئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن اسی اسنا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ناظرین آج ایک اور دھماکہ ہوا ہے۔ وہ دھماکہ یہ ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی تمام کاف لیگ جو ان کا حصہ تھا، جو فیکشن تھا ان کا، 10 سابق صوبائی اراکین سمیت وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے پروٹوکول میں انہیں نیچے رکھا ہے، اور وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں اپنی شمولیت کا اعلان کیا، جہاں مسکراتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ پارٹی کی قیادت نے انہیں مرکزی صدر کے طور پر پرپوز کیا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی جنہیں وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کہتے تھے، اس سے ان کی کریڈیبلٹی پہ یقیناً اثر پڑے گا
لیکن یہ عمران خان یہ بڑے فیصلے اس لیے کر رہے ہیں اس طرح کے اپنے اصولی موقف کے خلاف یا اپنی پوزیشن کے خلاف، جو کرپشن کے حوالے سے ان کی پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے آج پرویز الہی اور ان کے گروپ کی پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے، لیکن چودھری پرویز الہی نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جو بڑی موو تھی اسے ڈسرپٹ کرنے میں پرویز الہی کا بڑا پیوٹل رول تھا، کہ انہوں نے پنجاب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ہاتھ سے چھین کر عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر انہیں اسمبلی بھی توڑ دی۔ لیکن انہیں یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انہیں صدر بنایا جا رہا ہے، عمران خان چیئرمین ہیں، اور اگر چیئرمین ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر وہ پارٹی کے صدر کے طور پر فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ شاید اس لیے بھی اہمیت دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دیرینہ مراسم ہے، اور وہ چاہے ایک طرح کا شاید برج بنے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں ہوئی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے۔ ناظرین، ایک اور بڑا معاملہ جو اسکینڈل ہے وہ مظاہر نقوی صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، جنہیں آؤٹ آف ٹرن یعنی وہ سینئر نہیں تھے، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے پروموٹ کیا گیا۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں جو اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا انہوں نے وہ اڑا کر رکھ دیا تھا، اور جس کے خلاف اپیل بھی ہوئی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف بھی جو اس اسپیشل کورٹ کے جج صاحب نے کیا تھا جو انتقال کر گئے، تو وہ تو انہیں پروموٹ کیا گیا۔ اور اس میں جو شہباز شریف حکومت ہے اس نے بہت ہی موقع پرستی کا مظاہرہ کیا، سمجھوتا کیا، پہلے مخالفت کی اور اکثریت کے ساتھ ووٹ ڈالا ان کے لا منسٹر نے اور ان کے اٹارنی جنرل نے، لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے آنکھیں دکھائیں تو اس کے بعد ان کی رائے بدل گئی، اور اگلے اجلاس میں جا کر انہوں نے 2-3 ججوں کو نامزد کر دیا، کی حمایت کر دی جو کہ چاہتے تھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں۔ اب یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں یہ اب طوفان کی زد میں آ گئے ہیں، ان کی ٹیپ سامنے آ گئی ہیں، وہ صاف ان کی آوازیں ہیں، اس کا فورینزک ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آج پاکستان کی ساری بار کونسلز نے، یعنی 5 صوبائی بار کونسلز، 4 صوبوں کی اور اسلام آباد کی، اور پاکستان بار کونسل نے یہ 6 ریٹ جمع ریفرنس داخل کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 209 کے تحت کہ جی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس بات کی انکوائری کرے اس ریفرنس کی، ان کے حوالے سے جو انہوں نے ان کی جو ٹیپ سامنے آئی ہے، اور غالباً وکلا ان کا بائیکاٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پریشر ہم دیکھیں گے کافی بڑھتا چلا جائے گا مظاہر نقوی صاحب کے لیے۔ پہلے بھی ججوں کے بارے میں اسکینڈلز اس طرح کے آئے تھے، بشمول ملک قیوم صاحب کے جن کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں، اور انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا تھا جو ہی وہ اسکینڈل سامنے آیا۔ ان کی جو بات چیت تھی سیف الرحمان کے ساتھ، وہ جب پبلک ہوئی بے نظیر کو سزا دینے کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے فوراً استعفے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور غالباً چیف جسٹس صاحب بھی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، یہ کیا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو لہذا یہ جو اب ایک بحث چل نکلی ہے کہ بھئی عمران خان کو پہلے اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اور اب یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم ستون ہے۔ اب اس کے ذریعے جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا تھا اور تاحیات ناجائز طور پر تاحیات انہیں نااہل کر دیا گیا تھا ایک وہ کیا اقامہ کے کیس میں، تو لہذا وہی جوڈیشری اب عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے ان کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ بڑا تاثر بھی مل رہا ہے جوڈیشری کے رویے سے، اور اس حوالے سے بڑی مہم بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جوڈیشری اب عمران خان کو دوبارہ لانے میں شاید اپنا کردار ادا کرے۔ معلوم نہیں آئندہ دنوں میں بڑے اہم آئینی کیسز سامنے آنے ہیں تو پتہ لگ جائے گا کہ جوڈیشری کا کیا کردار ہے۔ لیکن جوڈیشری اس وقت اپنی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے بہت اس پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک جمہوریہ میں جو ایک آئینی نظام میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کیچڑ اچھلے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ حقائق جو آ رہے ہیں سامنے
اس جوڈیشری کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایسے ججز جن پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں اور سب اس کے ثبوت موجود ہو تو جوڈیشری کو اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنا چاہیے یا ان کے خلاف اس طرح کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین، وہ جو عبد الرحمن کھیتران، سردار عبد الرحمن کھیتران کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ گراں ناز جو تھیں اور ان کی قرآن اٹھائے ہوئے اپیلیں آ رہی تھیں کہ ہم ان کی قید میں ہیں، ہمیں مار دیا جائے گا، وہ پورے ملک میں نے بھی وہ ری ٹویٹ کیا، میں نے بھی اس پہ مطالبہ کیا کہ بھئی یہ انہیں لوگوں کو بچایا جائے، رہا کیا جائے۔ وہ دعائیں دے رہی ہے قرآن اٹھا کر، ابھی آپ دیکھیں گے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ کا سمے قرآن بادشاہ ہیں اور سردار عبد الرحمان اسا ڈکی بیٹھا ہیں، جی سزا دیکھندا پہ مجھے پتر ڈکی بیٹھا ہیں، اسا آزاد کرو، اسا آزاد کرو۔ تو اس بیچاری کی آہیں جو ہیں اور اس کی سسکیاں اور اس کی اپیلیں، اس ملک میں اتنے بے دل لوگ ہیں، پتھر دل لوگ ہیں کہ کسی کو ان کی آواز اور ان کی جو اپیل تھی اور ان کی فریاد کسی نے نہ سنی، اور ان کی لاشیں برآمد ہوئی تینوں کی، وہ ان کی قید میں تھی۔ اب اس کے اوپر کھیتران، یہ جو عبد الرحمن کھیتران ہیں، انہوں نے ایک بڑی بوگس پوزیشن لی ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ ڈرامہ کیا ہے جو کہ سردار بننا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان میں سرداروں کا کردار بہت بہیمانہ ہے۔ یہ ان کی واقعی جیلیں ہیں، میں نے خود وہ جیلیں دیکھی ہیں، ہم نے ان جیلوں کو تڑوایا بھی بعض جگہ پہ جا کر، جیسے ڈیرہ غازی خان میں ہوتی تھی، اس طرح بلوچستان میں بھی ہم نے یہ مہم چلائی تھی کہ یہ سرداروں کی جیلیں ختم ہوں، کسی زمانے میں جب ہم انقلابی جدوجہد کرتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سرداروں کا جو جبر ہے، جو قبضہ ہے، حالانکہ قبائلی نظام میں یہ نہیں ہوتا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ قبائلی نظام جاگیرداری نظام میں بن گیا ہے، وہ قبیلوں کی جو زمینیں تھیں وہ بھی سرداروں نے قبضہ کر لیں، اور اب وہاں پہ ان کا اپنا ایک وراثتی نظام چلتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو ساری کی ساری ہم نے دیکھا ایک وقت میں کہ جو بلوچستان اسمبلی تھی، انہوں نے سارا ڈیولپمنٹ بجٹ بانٹ لیا آپس میں۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بے شمار کرپشن ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پسماندگی کو کس طرح سردار برقرار رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سردار کس طرح پارٹیاں بدلتے ہیں، کس طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سردار نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بگٹی سردار جو ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں، اور ایک بگٹی سردار جو ہیں وہ علیحدگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم برری میں دیکھتے ہیں شیر محمد مرری، جو کہ بہت انقلابی لیڈر تھے، ہمارے بہت وہ محترم دوست بھی تھے۔ شیر محمد مرری کے بیٹے آپ دیکھ لیں، کچھ حکومت میں ہیں، وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ علیحدگی چاہتے ہیں یا مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم باقی اس میں سرداروں کی آل اولاد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سردار ایک طرف ہے، ایک ان کا حصہ دوسری طرف ہے، اور وہ آپس میں یہ اسمبلی کی سیٹیں بھی بانٹی جاتی ہیں اور پارٹیاں بدلی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ساری کی ساری مسلم لیگ جو تھی نواز، وہ راتوں رات وہ باپ پارٹی میں بدل گئی، اور کس طرح باپ پارٹی کو وہاں پہ جھرلو کے الیکشن کے ذریعے کامیاب کرا کے حکومت میں لایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کی بہت محرومی ہے، ان پر بڑا قومی جبر ہے، انہیں کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، نوآبادی کے طور پہ، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے برابر کے شراکت دار ہیں، حصے دار ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، معدنیاتی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے بہت رچ ہے، لیکن اس کا اشی کچھ بھی نہیں ملتا بلوچ غریب کسان کو، ہاری کو، مچھیرے کو کچھ نہیں ملتا، اور جو کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے وہ سردار لوگ کھا جاتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کی آواز سننی چاہیے، سرداری نظام بھی ختم ہونا چاہیے اور قومی جبر ختم ہونا چاہیے، اور وہاں پہ یہ جو ملٹری آپریشن ہے اس کے جگہ اس سے نکلنا چاہیے، اس کا کوئی سیاسی سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو اتنی لمبی جب اکبر بگٹی، نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، جو مشرف نے کہا تھا ایسے جائے گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا آپ لوگوں کو کہ کہاں سے کیا آ گیا، میزائل آ گیا، کیا آ گیا، تو انہیں جب مار دیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ شورش ہم دیکھتے ہیں، انسرجنسی، بغاوت ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، ان کا پورا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ یہ جو عبد الرحمن کھیتران جو کہ وزیر ہیں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کیس نہیں درج ہو پا رہا۔ یہ جو گراں ناز بلوچ ہیں،
خاتون جو قتل کر دی گئی ہیں ان کے خامد غائب ہیں، اور وہ جو پرچہ جو ہے شاید بے نامی پرچہ ہو. کتنی یہ ناانصافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور خود وزیر اعظم کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور انٹیریئر منسٹر کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے. ان 3 لوگوں کو، اس مظلوم خاتون کو انصاف ملنا چاہیے. اب ایک اور سلسلہ ہوا ہے کہ خواتین مسنگ پرسن میں ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس سے بلوچ عوام میں بہت غم و غصہ پھیل رہا ہے، اور اس کا کوئی سد باب مسنگ پرسنز کا ہمیں کرنا چاہیے، کوئی سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے. تو آج اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ جو نئی جیل بھرو تحریک ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ دن یہ پٹاخے چلیں گے گرفتاریوں کے، اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ حکومت نے سختی نہ کی تو یہ رفتہ رفتہ یہ فضل آؤٹ ہو جائے گی. اور عمران خان کا مقصد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک سیاسی ایجیٹیشنل ماحول رکھنا چاہتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے. تو مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب بھی کیجیے.